آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ 70 کی دہائی کے اختتام تک پاکستان کی معیشت کئی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا تھا، درآمدات مسلسل زیادہ تھیں اور حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنے پڑ رہے تھے۔ ایسے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف خطے کی سیاست بلکہ پاکستان کی معیشت کا رخ بھی بدل دیا۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کی۔ اچانک پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کی نظر میں ایک اہم ملک بن گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے پاکستان ایک ایسے شراکت دار کی حیثیت اختیار کر گیا جس کے بغیر ان کے مقاصد کا حصول مشکل تھا۔ اس نئی صورتحال کے ساتھ پاکستان میں بیرونی امداد، فوجی تعاون اور مالی معاونت کا سلسلہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے معاشی مشکلات کم ہو رہی ہوں۔ بیرون ملک سے آنے والی امداد اور خلیجی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر نے ملکی معیشت کو سہارا دیا۔ بازاروں میں کاروبار بڑھا، تعمیرات کا شعبہ سرگرم ہوا اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہلے سے زیادہ پیسہ آنے لگا۔ لیکن اس ظاہری بہتری کے پیچھے کچھ ایسے مسائل جنم لے رہے تھے جو مستقبل میں بڑے بحران کی شکل اختیار کرنے والے تھے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ملک میں ٹیکس کا نظام مضبوط نہیں بنایا جا سکا۔ ریاست کے اخراجات بڑھ رہے تھے لیکن آمدنی اسی رفتار سے نہیں بڑھ رہی تھی۔ بہت سے بااثر طبقے ٹیکس نیٹ سے باہر تھے، جبکہ حکومت اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضوں اور بیرونی وسائل پر انحصار کرتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک اور رجحان تیزی سے بڑھنے لگا۔ ملک کے اندر کمائی گئی بڑی رقوم کا ایک حصہ بیرون ملک منتقل ہونے لگا۔ سرمایہ کاروں اور دولت مند طبقات میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بیرونی ممالک میں محفوظ رکھا جائے۔ اس عمل نے ملکی معیشت سے سرمایہ نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بظاہر معیشت چل رہی تھی لیکن اندرونی بنیادیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے دور کا اختتام ہوا اور پاکستان دوبارہ جمہوری سیاست کی طرف بڑھا۔ لیکن جمہوریت کی واپسی کے ساتھ ایک نیا مسئلہ سامنے آیا: سیاسی عدم استحکام۔ حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں اور پالیسیوں کا تسلسل متاثر ہوتا رہا۔ معاشی اصلاحات کی ضرورت سب کو محسوس ہوتی تھی، لیکن کوئی بھی حکومت اتنی دیر قائم نہیں رہتی تھی کہ بڑے فیصلوں کے نتائج سامنے آ سکتے۔ اسی دوران IMF کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید گہرے ہوتے گئے۔ ہر چند سال بعد ادائیگیوں کے توازن کا بحران پیدا ہوتا، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے اور حکومت کو IMF سے رجوع کرنا پڑتا۔ ہر نئے پروگرام کے ساتھ کچھ شرائط بھی آتی، کبھی ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا جاتا، کبھی سرکاری اخراجات کم کرنے کا اور کبھی توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا مشورہ دیا جاتا۔ 90 کی دہائی پاکستان کی معاشی تاریخ میں ایک مشکل دور کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں بار بار اقتدار میں آئیں اور گئیں۔ سیاسی کشمکش کا اثر براہ راست معیشت پر پڑا۔ سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال کا شکار رہے اور معاشی منصوبہ بندی متاثر ہوتی رہی۔ اس عرصے میں قرضوں کا حجم تیزی سے بڑھنے لگا۔ ہر نئی حکومت پچھلی حکومت کے قرضوں کا بوجھ اٹھاتی اور پھر اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مزید قرض لیتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اصل مسئلہ حل ہونے کے بجائے مسلسل بڑا ہوتا گیا۔ معیشت ایک ایسے دائرے میں داخل ہو چکی تھی جہاں قرض لے کر پرانے قرض چکانے کی روایت عام ہوتی جا رہی تھی۔ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو عالمی سطح پر پابندیاں بھی عائد ہوئیں، غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوئی اور زر مبادلہ پر دباؤ بڑھ گیا۔ حکومت کو ایک مرتبہ پھر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ قوم نے اس فیصلے کو دفاعی ضرورت کے طور پر دیکھا، لیکن معاشی اعتبار سے اس کے فوری اثرات خاصے سخت تھے۔ پھر 1999 آیا اور ملک میں ایک بار پھر فوجی حکومت قائم ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو معیشت پہلے ہی مشکلات سے دوچار تھی۔ قرضے بڑھ چکے تھے، سرمایہ کاری محدود تھی اور عالمی سطح پر پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ معیشت مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن پھر ایک اور عالمی واقعہ پیش آیا جس نے پاکستان کی سمت بدل دی۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں فوجی کارروائی شروع کی۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کا اہم اتحادی بن گیا۔ بیرونی امداد، مالی تعاون اور ڈالرز کی آمد میں اضافہ ہوا۔ زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے اور معیشت کو وقتی سہارا ملا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بار بار نظر آنے والا ایک منظر تھا۔ جب بھی اندرونی معاشی کمزوریاں بحران کی شکل اختیار کرنے لگتیں، کوئی بیرونی واقعہ وقتی ریلیف فراہم کر دیتا، لیکن بنیادی مسائل
جوں کہ تو رہتے۔ ٹیکس نظام کمزور، برآمدات محدود، درآمدات زیادہ اور قرضوں پر انحصار برقرار رہتا۔ 2000 کی دہائی کے وسط تک پاکستان کو ایک مرتبہ پھر معاشی استحکام حاصل ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن سوال وہی تھا جو پہلے بھی موجود تھا: کیا یہ استحکام مضبوط بنیادوں پر کھڑا تھا یا ایک بار پھر بیرونی حالات کے سہارے قائم تھا؟ اس سوال کا جواب اگلے چند برسوں میں ملنے والا تھا، جب عالمی مالیاتی بحران، توانائی کی قلت اور بڑھتے ہوئے قرضے پاکستان کو ایک نئے امتحان کی طرف لے جانے والے تھے۔